یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑے سینسٹیو سا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اس پہ مسلم امہ کا کردار بھی ہم سب کے سامنے ہے. آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو ایک شکوہ آتا ہے یا ایک جو تنقید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ بہت دیر کر دیتے ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم دیر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ یہ بہت جلدی کر گئے، بہت جلدی کر گئے. انہیں انتظار کرنا چاہیے. ٹائم دیتے ہمیں ٹائم دیتے، مطلب باقیوں کو بھی دیکھتے، اور یہ کہتے ہیں. ہم نے تو اپنے پروگرام میں کھڑے ہو کر کہا، دعوت میں ہم نیچے اتر جائیں گے. وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں. ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا. آپ تو بڑے مہذب ہیں نا. آج انسانیت کی بات کرنے والے، اور آج جناب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی پر راگ الاپنے والے، ان کو قتل نظر نہیں آ رہا. اب تو دودھ پیتے بچے، بلکہ ماؤں کے رحم میں بھی بچے کٹ کے مر رہے ہیں، اور عورتیں بھی مطلب جنگی جرائم کی اخیر ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. وہاں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا. ذرا کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں، دین پر چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جناب اسلام یہ درس نہیں دیتا. آج ان کو بتائیں نا جناب کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے، اور جناب آپ سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں، اور جناب انسانیت کے چیمپئن جناب سارے. آج تو وہ سارے واضح ہو کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم واضح ہو کر فلسطین کے ساتھ تو نہیں نہیں کھڑے. اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے نا، اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوق کی بات کرے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی دنیا میں، مسلم طاقت ہے. سب سے زیادہ امید تو ان سے تھی. اب کوئی ہم سے توقع کرے ہم جہاد کریں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے وسائل ہمیں مہیا کر دیے جائیں. اور وہ ملک کی سطح پہ ہو نا، ملک کی سطح پہ ہو. جی بالکل بالکل بالکل. جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، تو ریاست کب کرے گی؟ کشمیر تباہ ہو جائے گا، ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی. فلسطین تباہ ہو جائے گا، ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی. اگر کوئی فلسطین میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے نا کہ یار ہماری آخری ہوپ لبیک ہے اور حضور کے دین کے خادم ہیں، تو یار پھر وہ اندر درد اٹھتا ہے نا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ ایک ہے اس کے مقام پر جا کر درد کو تلاش کرنا. یقین جانے فلسطینیوں کے مقام پر جا کر درد کی تلاش کرنی، یہ کوئی کیمرے والی باتیں نہیں ہیں. یہ اس مقام پر پہنچا ہی نہیں جاتا ہم سے کہ یار ایک رات ہم یہاں سوئے نا، ایک رات وہ ہے سوئے ہوئے کہ کسی ٹائم بھی بم گرے گا. پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی والے ٹینکر پہ بم آ گیا. تو آخر ایک لمحہ آتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ یار دیکھو آخر ان کو کوئی تو مان ہوگا نا، کوئی تو مان ہوگا کہ یار ہمارا بھی کوئی ہے، لیکن ان کو کوئی یقین نہیں. ہم سنتے آئے ہیں کہ جی فلاں قابض ہے، سب پہ قبضہ، ہم سارے قابض ہیں. ستامن اسلامی وہ تو لڑ کے مر رہے ہیں، تو وہ اس پر تو کسی آزاد ہے. غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہم پہلے غلامی میں جی رہے تھے انگریز تک، اب بے یقینی میں جی رہے. علامہ اقبال کہتا ہے غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہتا ہے میں نے کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا، علامہ اقبال کہتا ہے، جو مضبوط ہو اور اس کے آگے کسی کمزور نے سر نیچے گرایا ہو. کہتا ہے وہ بھی آگے سے اپنی بساط کے مطابق زور لگاتا ہے، جواب دیتا ہے. جو ہے نا غلامی یہ کتے سے بدتر ہے، لیکن غلامی سے بدتر بے یقینی ہے. ہم بے یقینی کا شکار ہیں. نہیں جی کیسے نہیں جی کیا ہوگا. آج تک بے یقینی والا تو جی رہے ہیں. او جی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کسی تو بے یقین ہے. لیکن وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اوپر سے لے کر نیچے تک. سینکڑوں بار اسلام میں جہاد کا ذکر آیا ہے. آپ مجھے بتائیں ان دنوں میں، اس پورے ٹنیور میں، جب سے اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا، کسی ایک مسلمان لیڈر کے منہ سے آپ نے جہاد کا نام سنا ہے؟ بالکل نہیں. کہ ایک مسلمان لیڈر سے. ہماری حکومت، ہمارے جناب ذمہ داران سربراہان کی تو بات چھوڑ دیں، مسلم امہ کی بات کر لیں، مسلم امہ کی بات کر لیں. اور یہ وہن کا شکار ہو رہے ہیں. حب الدنیا و کراہیت الموت. ان کو دنیا کی محبت لے ڈوبی ہے اور موت کا خوف لے ڈوبا ہے. اور جن قوم کے سربراہوں میں موت کا خوف ہو، وہ تو سربراہی نہیں کر سکتے. ان کی وہ اپنی قوموں کو کھڑا نہیں کر سکتے. بالکل. اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور دشوار کرے. وہ امام ہے جو تیرے لیے زندگی اور دشوار کرے.